وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مدت پوری کر لی، اپنا پورا حق مہر پورا کر دیا، تو وسارا بِأَهْلِهِ، اب اپنے بیوی کو لے کے چلے، اب واپس چلتے ہیں جہاں سے آئے تھے وہاں پہ مصر کی طرف۔ اب راستے میں وہ واقعہ آتا ہے جہاں نبوت ملتی ہے۔ آنس من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کی طرف سے آگ محسوس کی، روشنی ہوئی۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں وہاں دور وہ آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، وہاں سے میں کوئی خبر لے کے آؤں یا تمہارے لیے اس آگ سے کچھ چیز لے کے آؤں تاکہ وہاں سے کچھ گرمی لے لو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، کہاں سے؟ من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم سمت نہیں دے سکتے، اوپر نیچے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ سمت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ الفاظ تو اچھے لگیں گے لیکن ایسا حقیقت نہیں ہے۔ اللہ آسمانوں پہ ہے اور اللہ اوپر ہے، یہ سمت دینا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں پہ؟ اس نے انگلی اوپر کر دی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعتقھا فانہا مسلمہ، آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ آسمانوں پہ ہے اور اللہ اوپر ہے، اس لیے اوپر کی طرف اشارہ کرنا اور یہ کہنا اللہ اوپر ہے یہ جائز ہے، یہ عقیدہ صحیحہ ہے، یہ عقیدہ غلط نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی سمت نہیں ہے۔ اب یہاں پر سمت فکس ہو رہی ہے اور کتنے الفاظ اس کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تو آواز آئی، کہاں سے؟ من شاطئ، کنارہ، الوادی الایمن، دائیں سائیڈ والا وادی کا، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک ٹکڑے میں، من الشجرہ، درخت سے۔ اب ذرا یہ دیکھیے اس لائن کے کتنے حصے ہیں جو بتا رہے ہیں وادی، دائیں سائیڈ والی وادی، اس کے اندر وہ مبارک جگہ، اس کے اندر وہ درخت، وہاں سے آواز آئی، وہاں سے آواز آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مورخین اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے تو ان کو آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی، پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آ رہی۔ او بھائی اللہ تعالیٰ نے پورے کتنے الفاظ بولے ہیں کہ اس سائیڈ سے آ رہی تھی، اس سائیڈ سے آ رہی تھی، آواز کے آئی، شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں رب العالمین، میں ہوں رب العالمین۔ اب آگے پھر وہی مکالمہ چلتا ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی ڈالی ہے۔ جب دیکھا کہ وہ ہل رہی ہے تو وہاں بھاگے، دوڑنے لگے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ فرمایا اے موسیٰ متوجہ ہو اور مت ڈر، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، آپ آمینین میں سے ہوں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ بغل میں دے کے نکال، وہ روشن ہو گیا بغیر کسی تکلیف کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرمایا یہ جو ہے وہ دو نشانیاں ہیں جو رب کی طرف سے ہیں، جا فرعون کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق قوم تھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربی انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے تو وہاں ایک قتل کیا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے نہ قتل کر دیں۔ وہ اخی ہارون، میرا بھائی ہارون ہے، وہ مجھ سے زیادہ صاف بولتا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں، وہ میرے پیچھے بیک پہ رہے گا، یصدقنی، وہ میری باتوں کی تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں۔ اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک، ہم آپ کے کندھے کو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی سے، اور دونوں کے لیے ہم غالب دلیل کریں گے، تم تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے، جاؤ تم ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما ومن تبعکم الغالبون، تم اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب آئیں گے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، اب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کے فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اس بارے میں اپنے آباء و اجداد میں کبھی سنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے ہدایت پہ کون ہے،
اور کس کے لیے جو ہے انجام ہوگا۔ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے یعنی سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود نظر ہی نہیں آتا۔ اے حامان میرے لیے نا کوئی بڑا سا محل بنا، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کیسے ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تو جھوٹ بولنے والا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے واپس کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کے لشکر کو جو ہے پانی میں جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو رہنما رہبر کر دیا، کس چیز کا؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف وہ بلاتے رہے، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم من المقبوحین، وہ جو ہے فرمایا بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی ان قوموں کے ہلاک کرنے کے بعد۔ وہ کتاب بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرتیں اور ہدایت تھی اور رحمت تھی، لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت پکڑیں۔ اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات تو آپ پہ بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ اس کہیں کے مغربی سائڈ پہ نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ کوئی گواہ بھی نہیں تھے۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرْآنًا، یعنی گویا کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ہمیں آپ کو ساری خبریں دینے والے، آپ کوئی عالم الغیب نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ہم نے اس طرح بہت سارے قوموں بنائیں جن کی بڑی لمبی عمریں ہوئیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، نہ ہی اہل مدین میں آپ کسی سائڈ پہ تھے کہ آپ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ہماری آیتیں پڑھتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں رسول بنا کے بھیجنے والے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہ ہی طور پہاڑ کے پاس آپ تھے جب ہم نے آواز دی تھی، لیکن رحمت ہے ہماری آپ پہ، رحمت ہے، رحمت من ربک، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ اس قوم کو ڈرایا جائے جن کی طرف پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، پہلے کوئی رسول نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ اس لیے بھیجا گیا رسول تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ جب انہیں مصیبت میں پکڑا جائے اور یہ کہیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ ہماری طرف کیوں نہیں رسول بھیجا گیا، فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، ہمیں کیوں نہیں ویسا دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے پہلے کفر نہیں کیا؟ قالوا سحران تظاہرا، یہ انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، یہ دو جادوگر ہیں جو غالب آنا چاہتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، ان لوگوں سے کہہ دیں لاؤ کوئی ایسی کتاب جو اس کتاب سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، میں اس کو پیچھے لگوں گا اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، اگر یہ آپ کی یہ بات پوری نہیں کر سکتے تو فاعلم، جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، یہ صرف خواہش پرست ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش پرست ہو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس طرح کر کے اپنی بات کو مسلسل ان تک پہنچایا تاکہ نصیحت پکڑے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے اس پہ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا یہ حق ہے ہماری رب کی طرف سے، ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ پہلی کتاب کے ماننے والے تھے اور قرآن کو سننے پہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے تو اولئک یؤتون اجرہم مرتین،
انہیں دوہرا اجر ملے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کو بھی نیکی کر کے دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ذمے، تمہارے اعمال تمہارے ذمے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ہم جہالت نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 56 سورۃ القصص کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس سے آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت دے دیں۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو توفیق دینا، کسی کو اس قابل بنانا کہ وہ ہدایت ایکسپٹ کر لے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والے کون ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ شورى کے آخر میں آئے گا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے ہدایت کے 3 معنی بتائے تھے، اگر کسی کو یاد ہوں تو کون تھے؟ جی شاباش، راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ 3 پوائنٹ آتے ہیں ہدایت میں۔ راستہ دکھاتے ہیں مسلمان اور کافر کو بھی، لیکن راستے پہ چلانا یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اللہ انہیں چلاتا ہے جو راستے کو چن لیتے ہیں، پھر اگلی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ میں نے ہدی للمتقین میں اس کی کافی وضاحت کی تھی۔ تو راستہ دکھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن مجید بھی راستہ دکھاتا ہے کافروں کو، لیکن چلایا جانا انہیں توفیق ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور اللہ انہیں دیتا ہے جو اس کو چن لیتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اختیار کتنا دیا ہے، واقعہ یاد ہے؟ فرمایا آدمی سے ایک پاؤں اوپر اٹھا لے، اس نے کہا جی میں نے اوپر اٹھا لیا، کہتے دوسرا اٹھا، اب دوسرا کیسے اٹھائے؟ ایک پاؤں تو فرمایا اللہ نے ایک قدم اٹھانے کا اختیار آپ کو دیا ہے، اگلا قدم اٹھوانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد۔ ہم نماز اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، نیک کام اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، لیکن یہ توفیق آتی ہے پہلا قدم اٹھانے کے بعد۔ اب انسان کہے کہ اللہ نے چاہا تو میں نمازی بن جاؤں گا، اسے تھپڑ مارو ایک سائیڈ سے، غصے میں آ جائے تو کہو اللہ نے لکھا تھا، میں نے تو مجھ سے کیوں، اللہ سے جا کے پوچھ۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ توفیق اسے دیتا ہے جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے، ہدایت اسے ملتی جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ چلاتا اللہ ہے، لے جانا اللہ نے ہے، لیکن پہلا قدم اٹھانے پہ، اور یہ ملتا انہیں ہے اس پہلے قدم کے بعد۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسرا قدم اٹھوا کے چلوا دینا یہ اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں راستہ دکھانا وہ آپ کو سورۃ شورى میں بتا دیا، راستہ آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن دوسرے قدم اٹھانے کی مدد کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، جس نے سب سے زیادہ آپ کی خدمت کی، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ پوری مدد کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کی خدمت میں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں رب کے ہاں تیری جا کے گواہی دوں گا، وہاں جا کے گواہی دوں گا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے نہ پڑھا۔ جب وہ اسی حال میں فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہیں، ہدایت یعنی ہدایت کے چلا دینا، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ مالک کل، مختار کل، حاجت روا اور اختیار کامل، جس کو مختار کل کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔
یہ ثابت کرنا ہے توحید پوری طرح آئے گی تب جب اس کو بھی عقیدہ رکھیں گے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت کو اور وہ خوب جاننے والا ہے کون ہے مہتدین۔ آگے فرمایا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہتے ہیں اگر ہم آپ کے پیچھے لگ گئے تو ہماری زمینوں سے تو ہمیں کھینچ کے نکال دیا جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے لیے یہ حرم نہیں بنایا جس پہ امن ہے پورے حرم میں؟ وہ ان کو حرم کے پاسباں کہہ کے لوگ ان کے قافلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر سائیڈ سے پھل آ رہے ہیں، ہر سائیڈ سے۔ کیا ہم نے ان کو امن نہیں دیا ہوا؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے ہیں۔ اور کتنی بستیاں جنہوں نے سرکشی کی، فتلک مساکنہم، وہ دیکھو بستیاں ان کی کتنی ہلاک ہوئی ہیں جو ان کے بعد کوئی آباد نہیں ہوئے۔ قوم عاد، قوم سمود، ذرا جا کے دیکھ لو۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم وارث بننے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کی بنیاد، ان کے اصل میں، ان کے بڑے سینٹر میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ہماری آیات کی تلاوت کرے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب اس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگو یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں یہاں دیا گیا ہے صرف دنیا کا ساز و سامان اور زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس سے باقی رہنے والا ہے کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جس کو ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اس کو ملنے والا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جیسے دنیا کے فائدے والے ہیں، اور جن کے پاس قیامت میں کچھ نہیں ہوگا وہاں حاضر کیا جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ جن کو شریک تم بنا رہے تھے، جس کا دعویٰ کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، جن کے اوپر اب بات واقع ہو جائے گی، کوئی جواب نہیں ہوگا، تو کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا، اللہ یہ تھے جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہی میں تھے، تبرأنا الیک، ہم بری ہوتے ہیں ان سے، رجوع کرتے ہیں تیری طرف، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاکم، کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، بلائیں گے کوئی جواب نہیں ملے گا، اور دیکھیں گے عذاب کو اور کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت والے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارا جائے گا ان کو، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پھر یہ بھی پوچھا جائے گا میرے رسولوں کا کیا تم نے جواب دیا تھا۔ فَعُمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن سب ان سے جو ہے وہ خبریں گم ہو جائیں گی اس دن۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کچھ نہیں پوچھ سکیں گے۔ ہاں فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس بے شک یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب ہی ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے چنتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے لیے تعریف ہے پہلے بھی بعد میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت اور حکومت اور آرڈر ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، وہ لوگو اللہ اگر سارا ٹائم رات کر دے، اندھیرے کر دے قیام، تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لا سکتا ہے؟ قیامت کے دن تک بھی اگر اندھیرا کر دیتا تو کون روشنی لا سکتا ہے؟ کیوں نہیں سنتے ہو؟ ذرا بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر وہ دن ہی کر دے قیامت کے دن پہ تو کون ہے جو تمہیں رات دے سکتا ہے جس میں سکون حاصل کرو؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو؟ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر گزار بنو۔ اور جس دن بلائے گا وہ اللہ، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ شریک جن کا دعویٰ کرتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ساری امتوں سے ایک گواہ نکالیں گے ان پر، اور کہیں گے ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، فعلموا، جان لیں گے کہ حق صرف اللہ کا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو کچھ بناتے رہے سب جو ہے وہ گم ہو جائے گا۔ ان واقعات میں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سورت کا اینڈ ہو رہا ہے، اور ایک واقعہ
ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی موسیٰ کی قوم میں سے تھے، فبغى علیہم، زیادتی کرتا رہا، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو اتنے بڑے خزانے دیے، اتنے بڑے کہ ما ان مفاتحہ، کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک طاقتور جماعت کے اوپر بھاری ہوتی تھی، بہت بڑے خزانے تھے کہ چابیاں اٹھانا بڑی جماعت کا کام ہوتا تھا۔ اذ قال له قومه، اس قارون کی قوم نے اسے کہا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قارون فرعون کی طرف سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، آیت کی ابتدا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، گویا کہ بنی اسرائیل کا تھا، لیکن تکبر کیا اپنے مال کی وجہ سے، میرے کچھ بڑا ہے، میرے کچھ بہت بڑا ہے۔ قوم نے کہا سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کا حکم مان، لا تفرح، تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کو خرچ کر کے آخرت کی زندگی تلاش کر لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا کا بھی حصہ نہ بھول، آخرت بھی تلاش کر اور دنیا میں بھی لگا لے، لیکن آخرت کو نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طرح اچھے کام کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر اچھائی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کر، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، فساد کرنے والوں کو۔ پھر آگے سے قارون کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، اور لوگو یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ میرے علم کا کمال ہے۔ اوتیتہ، دیا گیا ہے مجھے، علی علم عندی، میرے علم کی وجہ سے، گویا کہ اس میں میرا بڑا کمال ہے، میں بڑا سائنسدان ہوں، بڑا انجینئر ہوں، بڑا فلاں ہوں، میں نے یہ کچھ بنا لیا ہے۔ کبھی کبھی انسان نا دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے، اچھا تمہیں پتہ ہے یہ میں نہ ہوتا تو یہ ان کا کچھ بھی نہیں بننا تھا۔ رشتہ داروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نہ ہوتا تم سارے مر چکے ہوتے۔ اور کبھی کبھی انسان بچوں میں بھی بیٹھ کے کہتا ہے میری وجہ سے تم کھا رہے ہو، میں نہ ہوتا تم سارے بھیک مانگ رہے ہوتے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ دینے والے نہیں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی دے دیتا ہے جس کو عقل ٹکے کی نہیں ہوتی ہے، اور دیکھو تو مال اس کے پاس اتنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یار اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اور دوسری طرف بڑے بڑے عقل مند بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، اور ایک کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اور اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے۔ اولم، اللہ نے جواب دیا، کیا جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے بڑے طاقت میں تھے اور اس سے زیادہ لشکر والے ہوتے تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، ولا یسأل، اور ان مجرموں کے گناہوں کے بارے میں نہ ہی پوچھیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون بڑی اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا اپنی قوم کے اندر۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کے خواہش مند ہوتے ہیں کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے جیسے قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ قال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا، او لوگو ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، مولویوں نے کہا او لوگو چھوڑو ان کو، دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے نا، وہ جس نیک اعمال کرنا اور ایمان لے آنا، یہ بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، یہ تو صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ کون لوگ؟ نتیجہ قرآن مجید تفاصیل نہیں بیان کرتا۔ ایک حالت یہ تھی اور ایک حالت یہ تھی، یہ لوگ تمنا کر رہے تھے اور یہ بندہ تکبر کر رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، قارون کو اس کے خزانوں محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا، زمین پھٹی، سب کچھ اس میں دھنس گیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور اس کا کوئی لشکر نہیں تھا جو اس کو اللہ سے بچا سکا۔ فما کان من المنتصرین، اور نہ اس کی مدد کی گئی۔ فاصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، کل گزشتہ جو اس کی جگہ پہ آنے کی تمنا کر رہے تھے اب کہتے ہیں وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے رزق دیتا ہے، جسے چاہے روکتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس پہ ہوا ہے، لخسف بنا، تو ہم بھی زمین پہ دھنس جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کہ پکی بات یہی ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب قارون کافروں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوتے ہوئے کافروں میں سے تھا، اور تکبر پہ آیا
تو اللہ نے اس قوم بنی اسرائیل موسیٰ کا قریبی ہونے کے باوجود اس کو زمین میں دھنسا کے نتیجہ بتایا کہ لوگوں کامیاب ہونے والے کون ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ آخرت کی زندگی ہم بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ تکبر اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور انجام متقین کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کر کے آتا ہے اس کو خیر اور اچھائی ہی ملے گی۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کے آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو گناہ کرنے والوں کو وہی ملے گا جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ پہ یہ قرآن مجید نازل کیا ہے نا، وہ آپ کو لٹانے والا ہے، آپ کے اس لوٹنے کی جگہ میں، یعنی واپس آپ کو لایا جائے گا۔ انسان جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ رب کے پاس لوٹ کر جائے گا، یا معاد کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ جس ذات نے آپ پہ قرآن مجید فرض کیا ہے، ان کافروں نے جو آپ کو آپ کی جگہ سے نکالا ہے، ایک دن آپ کو وہاں پہ لٹایا جائے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ، تیرا رب فرما دیجئے میرا رب ہے جو جانتا ہے کون ہے ہدایت پہ اور کون واضح گمراہ ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، آپ کو تو پہلے یقین نہیں تھا نا کہ آپ کی طرف کتاب آنے والی ہے، مگر یہ رب کی رحمت ہے آپ پہ، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ پہ رب کی رحمت ہے۔ فلا تكونن ظہیرا للکافرین، کبھی بھی کافروں کا مدد کرنے والا مت بننا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے بعد کوئی بندہ بھی آپ کو اس سے روک نہ سکے، یعنی ایسی اپنی حالت بنائیے کہ اللہ کی آیات سے آپ کو کوئی نہ روک سکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف بلاتے رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہونا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی سورۃ قصص۔ اس سورت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، ایک ایک نصیحت پہ بھی انسان اگر عمل کرنا چاہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔